تو بھائی آج ہم بات کریں گے فاؤنڈر آف مغل امپائر ظہیر الدین بابر کی۔ بابر مغل تھا اور مغل جو ہیں وہ ڈسینڈنٹ تھے منگولز کے، کیونکہ ان کی جو بلڈ لائن تھی وہ چنگیز خان سے ملتی تھی۔ بابر جو ہے وہ 14 فروری 1483 کو فرجانہ میں پیدا ہوا تھا، جو کہ ایسٹرن ازبیکستان بنتا ہے۔ بابر عمر شیخ مرزا کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جو کہ اس وقت فرجانہ کے رولر ہوا کرتے تھے۔ 1494 میں ہی عمر شیخ مرزا کی موت ہو جاتی ہے اور 11 سال کی عمر میں ہی بابر وہاں کا کنگ بن جاتا ہے۔ اب بابر صرف 11 سال کا تھا اور فرجانہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ریڈ کرتا رہتا تھا۔ اب بابر جو ہے وہ سمرقند کو جیتنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ایریا تھا، تو پھر اس نے 1497 میں وہاں پر ریڈ کیا اور وہاں پہ وہ جیتا بھی تھا، لیکن صرف 100 دن کے لیے اس کا قبضہ رہا تھا، تو پھر واپس اسے چھین لیا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد بابر نے سمرقند پہ دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے سمرقند پہ یہاں سے حملہ کیا تو پیچھے سے فرجانہ پہ کسی اور نے حملہ کر دیا اور فرجانہ پہ قبضہ کر لیا، اور ادھر بابر سے سمرقند بھی کیپچر نہ ہوا، تو وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ پھر بابر نے سوچا کہ اپنی لک کہیں اور ہی آزمانی پڑے گی۔ اس دوران بابر نے کافی ساری الائنسز بنا لی تھی اور 1504 میں وہ فائنلی کابل افغانستان کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اب کابل کو کیپچر تو کر لیا تھا، لیکن اس کو چلانا بھی تو تھا، نہ اس کے پاس اب پیسے تھے، کیونکہ اس کی کابل کی اکانومی بہت زیادہ کمزور تھی اور اس کے پاس کوئی ویلتھ بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی آرمی کو کھلائے، اپنے لوگوں کو کھلا سکے وہاں پہ۔ تو اس کے ساتھ جو ہندوستان تھا، اس نے سوچا کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں کی دولت کو لوٹتا ہوں، واپس آ کے کابل کو چلائیں گے۔ بابر کے آنے سے پہلے ہندوستان کی بہت ہی زیادہ حالت خراب تھی، کسی بھی رولر میں یونٹی نہیں تھی، ہر کوئی الگ تھا، خلجی الگ تھے، راجپوت، لودھی وغیرہ سارے الگ رہتے تھے، اور ان میں کسی میں بھی یونٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کا سب سے بڑا رولر جو تھا وہ ابراہیم لودھی تھا۔ ابراہیم لودھی کے بہت ہی زیادہ دشمن ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی گندے طریقے سے اپنے نوبلز کو ٹریٹ کرتا تھا، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا اور چاہتے تھے کہ یہ مر جائے۔ اب وہاں کے کئی رولرز نے بابر کو دعوت دی تھی کہ ہم مل کے اس کو ہرائیں گے، تو پھر بابر وہاں سے ہندوستان میں آیا اور پھر ان کے درمیان فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوتی ہے۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ 1526 میں لڑی جاتی ہے، یہ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ اب ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کی آرمی ہوتی ہے اور 1000 جنگی ہاتھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو بابر ہوتا ہے اس کے پاس صرف 20,000 کی آرمی ہوتی ہے۔ صرف 20,000 کی آرمی ہونے کے باوجود بابر جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ ہوتی ہے گولہ بارود والی توپوں کا استعمال۔ توپیں جو تھی وہ آج تک ہندوستان میں کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی، اور ابراہیم لودھی کے فوج نے کہا بھئی یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ اب جنگ سے پہلے بابر نے وہاں پہ ٹرینچز بھی بچھائی ہوئی تھی کہ اس میں جب ہاتھی آئیں گے تو اس میں پھنس جائیں گے، جب وہ پھنس جائیں گے تو پھر ہم اس میں آگ لگا دیں گے۔ تو پھر جنگ میں بھی یہی ہوا، ہاتھی وہاں پہ آئے تو وہاں پہ پھنس گئے اور پھر انہوں نے آگ لگا دی، جس کی وجہ سے دوسرے ہاتھی جو تھے وہ بے قابو ہو گئے تھے۔ اور جب اس نے توپیں وہاں پہ چلانا شروع کی تو اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ جو دوسرے ہاتھی تھے وہ بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور وہ اسی کی آرمی کو کچلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر ابراہیم لودھی اپنی باقی آرمی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب بیچ میں ابراہیم لودھی کا جو جنرل ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، لیکن وہ اس سے منع کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جاتا ہے ابراہیم لودھی کا، اور وہ بابر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب جنگ میں جو دیکھتے تھے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے، تو پھر اس کی آرمی نے خود ہی سرنڈر کر دیا تھا وہاں پہ، اور بابر جو ہے وہ دلی کا رولر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے پھر مغلوں کا جو رول ہوتا ہے سب کانٹیننٹ میں وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بابر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایکسپینشن کریں گے اور اپنا رول یہیں پہ اسٹیبلش کریں گے۔ اب ہندوستان میں ایک رولر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رانا سانگا۔ رانا سانگا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک رولر تھا، وہ چاہتا تھا کہ بابر جو ہے وہ ہندوستان سے نکل جائے اور واپس چلا جائے، تو اس نے بابر کے خلاف جنگ کی جو تیاریاں تھیں وہ شروع کر دی۔ اس نے تمام راجپوتوں کو اکٹھا کر دیا، اور جو اس کے ساتھ افغانز بھی مل گئے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھے، اس نے اس کو بھی ساتھ ملا لیا، اور پھر محمود لودھی بھی رانا سانگا کے ساتھ ہو گیا۔ اب رانا سانگا کی ٹوٹل آرمی ان سب کو ملا کے 2 لاکھ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جو تھا بابر، اس کی اس وقت صرف 40,000 کی آرمی تھی۔ پھر بابر اور رانا سانگا کے درمیان بیٹل آف خانوا لڑی جاتی ہے۔ اب ایک طرف 2 لاکھ کی آرمی اور دوسری طرف صرف 40,000 کی آرمی، لیکن اس میں بابر پھر بھی جیت جاتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے یہ 3 وجہیں ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رانا سانگا نے اپنے آرمی میں ہر کسی کو گھسایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی آرمی میں گروپنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے حساب سے ہی لڑتا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ رانا سانگا کی آرمی میں کچھ جو جنرلز ہوتے ہیں نا وہ بابر کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو
تو وہ جنگ میں پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہاں وہ رنگنا سانگا کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہوتے اصل میں بابر کے ساتھ ہیں۔ اور تیسرا وہی گولہ بارود والی توپوں کا استعمال، وہ بھی ان کی آرمی کے لیے بہت زیادہ نئی چیز تھی، تو پھر اس وجہ سے بابر جو ہے وہ یہ جنگ بھی جیت جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوتی ہے جسے بیٹل آف چندیری کہتے ہیں۔ بیٹل کے بعد مغلز کا پراپر سب کانٹیننٹ میں رول اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور بابر جو ہے وہ پورے طریقے سے اس ایریے پہ رول کرتا ہے۔ بابر کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کرول رولر تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ صرف جنگ میں ہی ہوتا تھا، باقی وہ اپنے کورٹ میں سب کو معاف کر دیتا تھا۔ اب بابر جب 47 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا ہمایوں جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، تو اب اس کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، کیونکہ بابر جو ہے وہ اس پہ جان چھڑکتا تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کی جو بیماری ہے وہ مجھے دے دے اور اس کو صحت یاب کر دے، تو ہمایوں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد بابر کو جو ہے وہ وہی بیماری ہو گئی اور 1530 میں بابر کی اس بیماری کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ اب ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔